بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے حاملہ عورتوں کی نماز کے تعلق سے کچھ مختصر مسائل پیش کر رہا ہوں۔ ایک صاحب ہے جنہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب حاملہ عورت نماز کیسے پڑھے؟ اس کو سجدہ کرنے میں بہت دقت اور تکلیف ہوتی ہے، اور وہ سجدہ کرتی ہے، تکیہ پہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور تکیہ پہ سجدہ کرتی ہے، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا حکم ہے شریعت کا اس بارے میں؟ اور کیا حاملہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ سورہ مریم اور سورہ یوسف کی تلاوت کرے؟ کیا شریعت نے ایسا کوئی حکم دیا ہے؟ تو دیکھیے، تمام مسائل میں آپ حضرات کے سامنے جو رکھ رہا ہوں، یہ ہے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134، کھول کے دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے دیگر فتاوی کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ مریم اور سورہ یوسف کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ حاملہ عورت کو سورہ مریم یا سورہ یوسف پڑھنا لازم ہو۔ کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ صرف بزرگوں کا قول تو ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ نے بتا دیا ہو کہ سورہ مریم پڑھیں گے تو حمل کی حفاظت رہے گی، سورہ یوسف پڑھیں گے تو بچہ جو ہے خوبصورت پیدا ہوگا۔ یہ بزرگوں کا قول تو ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن حاملہ ہونے کی شکل میں یہ سمجھ لینا کہ شریعت کا حکم ہے کہ سورہ یوسف اور سورہ مریم پڑھنی ہے، تو پھر یہ بدعات کہلایا جائے گا، اور بدعات گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے اگر انسان بغیر توبہ کے مر جائے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا کہ حاملہ عورت سورہ مریم اور سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ یہ بات آپ خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت نے حکم نہیں دیا، صرف بزرگوں کے اقوال ہو سکتے ہیں، ان کے تجربات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ حاملہ عورت نماز کیسے پڑھے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، تکیہ پہ جب سر سجدے کے لیے پیشانی رکھی جاتی ہے تو تکیہ نیچے کو دبتا ہے، اس سے مزید تکلیف پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک پیشانی پہ زمین کی سختی محسوس نہ ہو تو وہ سجدہ شمار نہیں ہوتا۔ اس سجدے کو آپ سجدہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ کی پیشانی ٹھہر نہ جائے، یعنی کہ چپک نہ جائے، جیسے زمین سے چپک جاتی ہے۔ اگر تکیہ پہ ایسے نہیں چپک رہی تو پھر آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ لہذا علماء نے اس کا حکم دیا ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ اگر زمین پہ بیٹھنے میں دقت ہے تو پھر کرسی پہ بیٹھے اور کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہاں پر ایک بات دھیان رکھنے کی ہے کہ جیسے ہی آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر، اور نیت باندھنے کے بعد آپ نے قرات شروع کر دی، قرات شروع کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ رکوع میں جب جائے گی تو رکوع میں یہ ہتھیلی جو ہے، ہتھیلیاں یہ گھٹنوں پہ رکھے گی، اور گھٹنوں پہ رکھنے کے بعد سر کو تھوڑا سا جھکائے گی، سر کو تھوڑا سا جھکائے گی جتنے میں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یاد رکھیں، تکلیف نہ ہو اتنا جھکے گی آپ رکوع میں، اور پھر جو ہے آپ سر رکوع سے اٹھائے گی، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گی۔ اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائے گی تو ہاتھوں کو گھٹنوں پہ نہیں رکھنا، بلکہ تھوڑا سا آگے نکال لینا ہے، تھوڑا سا آگے، جتنے آپ نکال سکتی ہو جس میں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ گھٹنوں پر بھی ہاتھ رکھ سکتی ہے، یا پھر جو ہے چیئر کی جو یہ ہوتی ہے ہینڈل ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہاتھ رکھ سکتی ہے ایسے۔ اور جتنا آپ رکوع میں جھکے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ سجدے کے لیے جھکنا ہے، تھوڑا سا زیادہ سجدے کے لیے جھکنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے تو پھر آپ کو افضل یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے، اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر چیئر پہ، کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، تکیہ پہ سجدے کرنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ آپ سجدہ پورا کر رہی ہے لیکن پیشانی ٹک نہیں رہی، وہاں پر پیشانی آپ کی وہاں ٹک نہیں رہی، جس کی بنیاد پر آپ کا سجدہ نہیں ہو رہا، اور سجدہ نہیں ہو رہا تو پھر نماز ہی نہیں ہو رہی۔ علماء نے اسی لیے حاملہ عورت کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ یا تو وہ زمین پہ بیٹھ کے اشارے کے رکوع اور سجدے سے نماز پڑھے، یا پھر جو ہے
چیئر پہ کرسی پہ بیٹھ کر اشارے کے رکوع اور سجدے سے نماز پڑھے. اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ نہیں کہ دل میں اشارہ کیا کہ یہ رکوع ہو گیا، یہ سجدہ ہو گیا، بلکہ اس طریقے سے کہ رکوع کے لیے جھکے، پھر سجدے کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ جھکے، اس طریقے سے. یہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی اس طریقے سے، اور آپ کی نماز الحمدللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قبول بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ آپ کے پاس شرعی اجر موجود ہے. آپ جو ہے یہاں پر معذور کہلائی جائے گی. یہ تمام مسائل میں نے جو آپ کو بتائے ہیں، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.